بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مورخہ 27 فروری 2022 کو محمد حنیف صاحب کی جماعت کا تربیتی پروگرام، تربیتی اجتماع ہو رہا ہے گلستان جوہر کی مسجد میں، مسلم مسجد میں۔ وہ خود تو اس میں موجود نہیں ہوں گے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ معذور ہو گئے ہیں، اتنے قریب بھی، اتنی بڑے اجتماع میں بھی وہ نہیں آ سکتے ہیں۔ بہرحال کاش میں وہاں موجود ہوتا تو اپنے بھائیوں کو احساس دلاتا کہ میرے پیارے بھائیوں، بتاؤ کس چیز کی تربیت کر رہے ہو اور مقصد کیا ہے۔ تربیت کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی تربیت کر رہے ہیں، انہوں نے آگے جا کے کرنا کیا ہے۔ اس بات کی نوبت تو کبھی آتی نہیں ہے اور تربیتی اجتماع تربیت یہ کھیل رہے ہیں، اور اب اس موقف کے اندر بھی تبدیلی آ گئی، یعنی نظریے کے اندر بھی، ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر ہی جب بربادی آ گئی ہے تو اب کس چیز کی آپ تربیت کر رہے ہیں۔ تربیت تو ہونی چاہیے تھی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، جن بنیادوں کے اوپر یہ توحید کی دعوت اٹھی تھی، رد شرک کیا گیا تھا اور طاغوتوں کی نشاندہی کی گئی تھی، اگر محمد حنیف صاحب اس کو قائم بھی رکھتے، بے شک آہستہ چلتے، لیکن اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی، وہ راستہ تبدیل کر دیا اور شرک کا انجیکشن لگا کے جماعت کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک پہلے لائے۔ بہت سمجھایا انہوں نے، مختلف لوگوں نے ہر اینگل سے سمجھایا، نہیں سمجھے، ضد اور انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا۔ اور پھر اس کے بعد دو شرک ان کے اندر اور آ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دے دی معجزانہ طور کے اوپر، اندازہ لگائیے۔ اب جب ان سے اس طرح کا سوال کیا کسی نے، حالانکہ ان کے اپنے کسی ساتھی نے کیا، وہ سمجھنا چاہ رہا تھا، یہ ان کی گفتگو ریکارڈ ہوئی اور سوشل میڈیا پر آ گئی۔ اس نے بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی صفت کسی کو دے دے؟ تو یہ ایسی ایسی آگے سے مثالیں دینے لگے، جس طرح یہ صوفیہ لوگ دیتے ہیں یا دوسرے یہ بریلوی دیتے ہیں کہ دیکھو انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، اور پھر یہ سننے کی، دیکھنے کی صلاحیتیں کس نے دی ہوئی ہیں؟ یعنی یہ دلائل دیے جا رہے ہیں اس بات کے جواب میں کہ اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی، حالانکہ شروع سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، نہ اپنی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کسی کو اس نے اپنی ذات کا ٹکڑا نہیں بنایا ہے، اسی طرح اس نے اپنی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا ہے، کسی کو داتا نہیں بنایا ہے، کسی کو دستگیر نہیں بنایا ہے، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں بنایا ہے، اور کسی کو زندہ اور مردہ کرنے کی صفت نہیں دی ہے۔ وہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کا فعل ہوتا ہے، ہاں نبی کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، یا اللہ جب چاہتا ہے اور اللہ جب کہتا ہے تو وہ اس میں الفاظ بھی ہیں کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ تو اس پر ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے ان کے عبداللہ ڈاکٹر عمر خطاب کے بیٹے ہیں، کہنے لگے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور وہ دوسری بات جو ساتھ اصلی تھی اس کو چھوڑ گئے۔ یہ علمی خیانت ہوتی ہے۔ اور جب کسی نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو الفاظ ایسے سخت شدید الفاظ محمد حنیف صاحب کے منہ سے نکلے ہیں، کیا یہ قرآن کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت دے دیتا ہے؟ تو آگے سے جواب دینے لگے کہ یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایسے الفاظ نہیں بولنے، ایسے الفاظ نہیں بولنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت دے دی، اس طرح کی باتیں نہیں کہنی، یہ بھی تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو حیرت ہوئی ان کے اس فہم کے اوپر کہ یہی وہ بات ہے جو بریلوی اور یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول مدد کہنا شرک ہے، اور میلاد کرانا اور یہ عرس اور میلے کرنا یہ شرک ہے۔ اس طرح کی باتیں دکھا دو تو ہم چھوڑ دیں گے، اس طرح کی باتیں نہیں دکھا سکتے ہو تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو قرآن کی اصولی دعوت کے خلاف چیز ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، تو پھر کیوں زبردستی یہ شرک قرآن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہو؟ بہرحال ان کی بدبختی، اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مومنانہ تفسیر ہے وہ بھی سامنے لائی گئی، اور کس قدر ظلم اور جہالت اور کس قدر فریب کاری ہے کہ محمد حنیف صاحب کہنے لگے کہ یہ ان کے بیان ہی نہیں ہے، یہ ان کی آواز ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ بھائی، اگر آپ ان کی آواز ہی نہیں سمجھتے ہیں، ان کا انداز ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کو کوئی اس جماعت کا امیر بننے کا حق ہی نہیں ہے۔
اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی کبھی کیسٹیں سنی ہی نہیں ہیں اور کبھی اس دعوت کی طرف توجہ ہی نہیں دی ہے، بس ہاتھ میں ایک چیز آئی اور اس کو پھر اپنے انداز سے لے کے آگے چلنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو ڈاکٹر صاحب سے بھی بڑا عالم دین اور مفسر قرآن ثابت کرنے کے لیے یہ تفصیل لکھنا شروع کر دی، تو پھر ظاہری بات ہے ٹھوکر تو کھانی تھی۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا۔ ہم نے اپنی تقاریر کے اندر اور مختلف بیانات کے اندر اور تحریروں کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک جو کتابچہ ہے وہ لکھ کے بھی ثابت کیا ہے کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، اور محمد حنیف کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، دین کے مزاج کے خلاف ہے، صحابہ کرام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس دور کے اندر جو سبیل المومنین تھی، مومنوں کی جو جماعت تھی، اس سے ہٹ گئے ہیں آپ۔ تو بہرحال ان کی اپنی قسمت ہے، اب اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے یہ آگے پیچھے تربیتی پروگرام بھی کرتے ہیں اور دعوت اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بات کہہ ہی نہیں سکتے، اور ہمارے ساتھی کسی مومن بھائی کے سامنے وہ بات بھی نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہتے بات چیت۔ اس طرح انہوں نے ایک انداز اختیار کیا ہے مشرکین مکہ کی طرح۔ وہ بھی کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ سے کوئی بات نہ کرو، کوئی بات نہ کرو، ان سے کوئی لین دین نہ رکھو، بالکل حقہ پانی بند، سوشل بائیکاٹ۔ تو بتاؤ محمد حنیف صاحب کس کی سنت پر چل رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا تھا کہ ان سے بات نہ کرو، بلکہ اللہ کا تو حکم ہے کہ ان سے بات جا کے کرو اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام کی۔ بہرحال ان کے پروگرام کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ پہلا افتتاحی کلمات ہیں ہمارے شمیم احمد صدیقی صاحب کے۔ بڑا عرصہ ان کے ساتھ میں رہا ہوں، بڑے اچھے تلقات بھی تھے، اور ان کے ایمان عقیدے کی وجہ سے میں ان سے محبت بھی کیا کرتا تھا، دوستی تھی۔ لیکن جب محمد حنیف صاحب کے اندر شرک آیا ہے، حالانکہ شمیم احمد صدیقی کے الفاظ تھے جب ان کے آپس میں اختلافات ہوئے تو کہتے تھے کہ محمد حنیف صاحب جھوٹ بہت بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور شورا کے اندر بھی لوگوں کو آپس میں لڑا کے اور تماشا دیکھتے ہیں، اس طرح کے الفاظ یہ بولتے تھے ان کے بارے میں۔ لیکن پتہ نہیں ان کی اب کیا مجبوریاں ہیں کہ اتنا بڑا جب شرک ان کے اندر آ گیا ہے پھر بھی یہ ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور اس ٹاپک کے اوپر بولیں گے کہ اصل گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہے، اصل گمراہ۔ تو شمیم احمد صدیقی صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل گمراہ کون ہے۔ آپ نے وہاں کیا کرنا ہے وہ تو ابھی جانتے ہیں، کس کو کیا بتانا ہے، لیکن اصل گمراہ آپ خود ہیں اور محمد حنیف صاحب ہیں کہ سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر لے آئے ہیں، اور پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت دے دی معجزانہ طور پر، اور پھر محمد حنیف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو صفت جب چاہے جس کو چاہے دے دے۔ تو آپ غور کیجئے، اگر یہ سب کچھ ایمان ہے تو پھر اصل گمراہ کون ہوگا، اصل بھٹکا ہوا کون ہوگا؟ تو یہ اصل بھٹکے ہوئے ہیں، یاد رکھیے یہ بریلویوں دیوبندیوں اہل حدیثوں سے بڑے مجرم ہیں، کیونکہ ان کو تو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی، ان کو ایمان کی ہوا لگی تھی اور توحید کی بات ان کے سامنے آئی تھی، مومنوں کی جماعت کے امیر بنائے گئے تھے، ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ تھی، اور انہوں نے اس کے اندر خیانت کی ہے۔ بہرحال شمیم صاحب سے ایک دفعہ گفتگو ہوئی، کہنے لگے ارشد صاحب آپ نے ایک دم جو یہ شور مچانا شروع کر دیا شرک کا اور اس چیزوں کا، آپ آرام سے اندر ہی رہتے اور آرام سے حنیف صاحب کو سمجھاتے۔ دیکھیے گویا ان کا اندر کہہ رہا ہے کہ حنیف صاحب کے اندر پرابلم تو ہے، لیکن آرام سے اندر سے رہ کے سمجھاتے، اندر رہ کے سمجھاتے۔ تو بتائیے یہی بات جب کوئی تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں کہ ہم اندر رہ کے اصلاح کر رہے ہیں، جماعت اسلامی والے کئی دفعہ کہتے ہیں ہم اندر رہ کے ان کی اصلاح کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو اہل حدیث ہے ان میں سے بھی جو ایمان عقیدے کو کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی بات ہم سمجھ گئے، اب ہم ان کے اندر رہ کے اصلاح کر رہے ہیں، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس طرح تو آپ ان کی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کا تو مطالبہ یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے ان طاغوتوں کا کفر کیا اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لائے، اس نے مضبوط سہارا ہے پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور شمیم صاحب آپ تو خود وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے اتنی بڑی طاغوتوں کے خلاف، تو بتائیے آپ کا اس کا مطلب ہے فہم ہی اس انداز سے، یعنی طاغوت سے نفرت آپ کو پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، ایمان سے وہ لذت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، اور چند دنوں کی زندگی کی خاطر، چند دن ہیں، یہ چند دنوں کی بہاریں ہیں، چند دنوں کا یہ مال و دولت ہے، چند دنوں کی یہ عیش ہے، اور چند دنوں کی یہ خوشی ہے اور لوگوں کی تھوڑی سی عزت ہے،
یاد رکھنا اگر سچی توبہ نہ کی، شرک سے توبہ نہ کی، ان 3 شرک کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اگر اس سے توبہ نہ کی تو یاد رکھنا اس وائٹ ہاؤس کے ساتھ، اپنی مال و دولت کے ساتھ، اور ان ساری جتنی حتیٰ کہ بڑے بڑے محل نما جو مساجد بنائی ہوئی اس سمیت جہنم کی آگ کے اندر اتر جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بیوی بچوں سمیت۔ تو اس وقت جا کے ان کے اوپر لعن طعن کرو گے، اور اس وقت پتہ چلے گا اصل گمراہ کون تھا۔ اللہ کو سجدہ ماننے والے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ارشد کرملائی، اور دوسرے معراج الدین ہمارے محمد الیاس صاحب، اور کمال الدین صاحب، اور جتنے ہمارے اور ساتھی ہیں، افضل صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے۔ یہ ہم لوگ گمراہ تھے یا محمد حنیف صاحب، شمیم صاحب، خلیل الرحمان صاحب، عبداللہ عمر، اور چودھری اشرف، اور یہ سارے جتنے ہیں، منور سلطان، رفعت نواب، یہ سارے کے سارے یہ گمراہ تھے یا اللہ کے سجدے والے گمراہ تھے؟ یہ فیصلہ ہونا ہے، یاد رکھیے قیامت کے دن اسی نقطے کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ اس دن پچھتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ذرا سے بھی اپنے ساتھ ہمدردی ہے، اپنے امیر کے ساتھ ہمدردی ہے، اللہ کے بندو یہ جماعت کیا اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے، اور امیر اس لیے بنایا تھا کہ اس کو اللہ کے مقابلے میں اپنا ایک الہ بنا لیا جائے۔ تو بتاؤ پھر بریلیوں، دیوبندیوں اور اہل حدیثوں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ، کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا پروگرام ہے جی اصول تجوید کا۔ ہمارے مسلم اکیڈمی کے جو ٹیچر ہوتے تھے میرے ساتھ، شبیر عبداللہ صاحب، شبیر عبداللہ اللہ کا بندہ، لیکن اب یہ محمد حنیف صاحب کے بندے بن گئے ہیں، اور چند دنوں کی ان مفادات کی خاطر انہوں نے آخرت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ شبیر عبداللہ صاحب، آپ کا ٹاپک ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ یہ ٹاپک خلیل الرحمان کو بھی دیا جاتا تھا، وہ بھی کہتے تھے چھوٹی غلطی بڑی غلطی، زبر کی غلطی زیر کی غلطی، حرف بدلی ہو جائے معنی بدلی ہو جاتا ہے، معنی بدلی ہو جائے کفر لازم آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ سکھاتے ہیں، تو بتاؤ کہاں گیا وہ ایمان عقیدہ؟ اللہ کے سجدے کو جب یوسف علیہ السلام کا سجدہ ثابت کر دیا جائے، اور اللہ کی صفات کو اس طرح بانٹنا شروع کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفات دیتا پھرتا ہے، تو بتاؤ اس کے بعد آپ کا مخرج آپ کو کیسے بچائے گا؟ ایمان کا مخرج جو ہوتا ہے وہ دل سے نکلتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس کے بعد جناب تیسرا پروگرام ہے یہ فہم القرآن کا فہم۔ دیکھیے فہم بھی تو یہی معاملہ ہے، فہم ہوتا ہے اللہ کے دین کا ایک فہم ہوتا ہے، اس کے مطابق سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو یہ فہم آپ کا کدھر گیا کہ آپ ضمیر کی الٹ پھیر کر کے آپ نے اللہ کے سجدے کو یوسف علیہ السلام کی طرف کر دیا، حالانکہ وہ اتنا سادہ مسئلہ ہے، اتنا سادہ مسئلہ ہے کہ یہ جو خواب دکھایا گیا ہے یہ ایک یوسف علیہ السلام کے لیے عزت اور احترام کا ایک انداز ہے، اور اس کو جو یعقوب علیہ السلام نے بیان بھی کیا، قرآن کے الفاظ ہیں 6 نمبر آیت کے اندر، اس کی پوری تعبیر موجود ہے اور تعویل اس کی موجود ہے، اور اسی کے مطابق آگے معاملہ ہوا ہے۔ وہی بات حرف بحرف سچی ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا نبی بنا لیا، فہم و فراست دے دیا، باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم دے دیا، اور دنیاوی لحاظ سے بادشاہ دے دی۔ بتاؤ اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے تو پھر خدائی ہے بھائی، وہ اللہ نہیں دیتا ہے، اللہ سجدے نہیں کرواتا ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ پکارے نہیں لگواتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کا ٹکڑا نہیں بنا لیتا ہے کسی کو، جس طرح یہ مشرکوں نے عقیدے بنا لی، عزت اور احترام کی وجہ سے بنائے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا عزت اور احترام یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے تو جیل میں یہ دعوت دی تھی کہ میرے جیل کے ساتھیوں بتاؤ یہ جگہ جگہ پھیلے الہ بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ، اور اس کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے، یعنی اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، کسی کو رکوع نہ کیا جائے، کسی کی نظر و نیاز نہ کی جائے، یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ تعلیم تھی۔ بہرحال آپ کے فہم کا تو جنازہ نکل گیا ہے، اب آپ کیا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر آگے جناب وقفہ کریں گے صلاۃ العصر کا، تو سن لیجئے کہ آپ لوگوں کے اوپر نہ صلاۃ العصر فرض ہے، نہ صلاۃ الظہر فرض ہے، نہ صلاۃ المغرب فرض ہے، نہ صلاۃ العشاء فرض ہے، نہ صلاۃ الفجر، اور نہ تہجد گزاریاں، نہ ابھی رمضان کی روزے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، حج اور عمرہ بھی بالکل آپ لوگوں کے اوپر کوئی نہیں ہے، اس کا وقفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے اوپر وہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہے ہی مومنوں کے لیے، باقی آپ کا معاملہ ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نار حامیہ۔ اسی طرح وسیم شاہ صاحب ہیں،
وہ صلات کا طریقہ اور مسائل بیان، وہ طریقہ کوئی نہیں ضرورت ان کو بتانے کی، اب ان کے اندر شرک آ گیا ہے، خود آپ کے اندر شرک آ گیا ہے، طاغوت پرستی آ گئی ہے، تو یہ طریقے آپ کے کام نہ آئیں گے۔ پھر جناب کوئی سہیب طالب صاحب ہیں، وہ تقریر کریں گے اور ان کا موضوع ہے ضد اور ہٹ درمی اختلاف کی اصل وجہ۔ بالکل صحیح کہا، ضد اور ہٹ درمی، اللہ جانتا ہے یہی ضد اور ہٹ درمی آئی ہے محمد حنیف صاحب کے اندر اور شمیم صاحب کے اندر، اور جتنے بھی یہ سارے مرکزی شورا کے لوگ ہیں سب کے اندر ضد اور ہٹ درمی ہے، ضد اور ہٹ درمی ہے۔ قاری خلیل کے اندر، چودھری اشرف کے اندر، منور سلطان کے اندر، یہ سب ضدی اور ہٹ درمی قسم کی یہ ان کا مرض ہے۔ تو اس کو بیان کرو، اس کو سہیب طالب صاحب بیان کرو، سب کے سامنے اعلان کرو کہ یہ تمہارے اندر ہے، اس کو چھوڑ دو اور اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اور اس کے اندر جو ٹیڑھ پیدا کیا ہے معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ اختلافات ہوئے ہیں، تو ایسا نہ کرو۔ ضدی یہ مزاج جو ہوتا ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گا، ہمیشہ کی آگ کے اندر لے جائے گا۔ اس کے بعد پھر وقفہ کریں گے بلائے مغرب، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر صلاۃ فرض نہیں ہے۔ اور آخری تقریر ہے میرے بھتیجے عبداللہ عمر کی، عمر خطاب صاحب کا بیٹا، ڈاکٹر عمر خطاب صاحب کا بیٹا۔ وہ اچھے لوگ آدمی تھے، ڈاکٹر صاحب میرے دوست تھے اور ماشاءاللہ بڑے مجاہد صفت تھے۔ ان بڑے بڑے فتنوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور مجاہد باپ کا مجاور بیٹا سامنے آ گیا ہے، اور اب یہ اس کا جو ہدف ہے یہ امیر جماعت بننے کے چکر میں ہے، دنیاوی مفادات بھی کافی سمیٹے انہوں نے اور سمیٹ رہے ہیں، اور اصل جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کوئی ایسا آدمی رہا نہیں ہے کہ جو امیر جماعت بن سکے، تو اس کے چانسز ہیں کچھ، تو یہ اب وہ چاپلوسی کے اندر اتر آئے ہیں حنیف صاحب کی وکالت میں، اور ان کی باطل موقف کو ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کی تقریریں سن کے احساس ہوتا ہے پوری طرح جس طرح ایک مولویانہ انداز انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اب یہ اس ٹاپک کے اوپر تقریر کریں گے کہ مبلغ دین کے اخلاق و کردار، یعنی اس کا اخلاق اور کردار کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد سوالوں کے جواب بھی دیں گے، جو بھی سوال کرے گا تو اس کے جواب بھی دیں گے۔ تو پہلا سوال تو میرا آپ سے یہی ہے، بتاؤ عبداللہ عمر، آج اگر جو کوئی نیا ساتھی بنے گا، جو نیا ساتھی جماعت کا بنے گا، تو اس کے سامنے تو دیکھے گا کہ اس طرح کا جماعت کے اندر اختلاف ہے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کو سجدہ ہوا تھا، اور جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرے وہ بے ایمان ہے، اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے۔ اور محمد حنیف صاحب کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہ مانے وہ قرآن کا انکاری ہے، ایمان سے خالی ہے اور توحید سے نابلد ہے۔ تو یہ دو جو ہے چیزیں سامنے آ گئی ہیں، تو نیا آنے والا کہے گا بتاؤ میں کدھر جاؤں۔ یہ سوال ہے عبداللہ عمر سے، اور یہ اگر میری بات کی سن رہا ہو تو ابھی 2-3 دن ہیں، ان سے یہ سوال ضرور کریں۔ اور دوسری بات کہ مبلغ دین کے اخلاق اور کردار کیسے ہونے چاہیے۔ دیکھیے اخلاق اور کردار جو ہے نا وہ بلند ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی اخلاق کی خوبی یہ ہے کہ ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بہت بیان کیا جاتا ہے اور زبردست تھا، کردار کیا کہنا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک چیز ہے، نبی علیہ السلام کی جو سب سے بڑی سنت ہے وہ ہے اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا۔ اور پھر دوسری سنت بتا دوں، دوسری سنت یہ ہے اس کے اوپر جماؤ، یہ بھی ایک سنت ہے، جم جانا یہ بھی ایک سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک پر چاند رکھ دو، تو میں اس موقف سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، یہ جماؤ ہے، اور میرے سے یہ امید نہ رکھنا میں اس راستے میں یا تو میری جان جائے گی یا یہ دین غلبہ پکڑے گا۔ یہ دوسری سنت ہے عبداللہ صاحب۔ تیسری بھی بتا دوں، تیسری یہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سارے انبیاء کی طرح کہ اسی حق بات کو پھیلانا، بس اس کو پھیلانا، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے۔ اور وہ جو کسی نے کہا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں اس دین اللہ کی وحدانیت توحید کا جو ہے دور دورہ ہو، اس کو بلند کرنے کے لیے، باقی سارے جھنڈوں کو نیچے کرنے کے لیے، یہ ہے میری زندگی کا مقصد، اور اس کے لیے
میں نمازیں پڑھتا ہوں، اس کے لیے میں جہاد کرتا ہوں، اور اسی کی وجہ سے یہ میرے سارے اخلاق ہیں۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ اگر اس دین کے اندر جو میں نے نازل کیا ہے بال برابر بھی تبدیلی کی کسی کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کے بعد سارے اخلاق کے باوجود، سارے کردار کے باوجود آپ کا سارا مال آپ کے اوپر مارا جائے گا اور دیوالی ہو کے میرے پاس پہنچیں گے کسی کو خوش کرنے کے لیے اگر یہ کیا۔ تو عبداللہ آج انیس صاحب کو خوش کرنے کے لیے شرک کی حمایت کر لو، آج انیس صاحب کی خوشنودی اور جماعت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس غلط موقف کی حمایت کر لو، لیکن مرنے کے بعد کیا بنے گا، اور خاص کر آخرت میں کیا ہوگا جب سب کے اعمال سب کے سامنے ہو رہے ہوں گے، تو اس انداز سے جو بات سامنے آئے گی، نبی علیہ السلام بھی کہیں گے ان کافروں مشرکوں کو دیکھ کے کہ یا اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اگر یہ قرآن کے مطابق اپنا ایمان عقیدہ بناتے کبھی بھی یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکتے، کبھی بھی یہ یوسف علیہ السلام کو سجدے نہ ثابت کرتے، کبھی یہ نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ اس طرح نہ لکھتے یا اللہ یا محمد، کبھی یہ میلادوں کے اندر کیک نہ کاٹتے، کبھی یہ 11ویں نہ کرتے، کبھی یہ واسطے وسیلے کا شرک نہ کرتے، کبھی یہ رکوع اور سجدے والا شرک نہ کرتے۔ اگر انہوں نے قرآن کو پکڑ لیا ہوتا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھر دیا، ہر صورت، ہر واقعہ، ہر آیت، کیا ہر انداز توحید کو بیان کرتا ہے، رد شرک بیان کرتا ہے۔ سورہ یوسف، اور یہ تو آسن القصص ہے، آسن القصص، ومن آسن قول ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو آسن القصص، آسن البات تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید بیان کی جائے، اور آسن القصص سے آپ لوگوں نے یہ نکالا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ محمد حنیف صاحب نے لکھ دیا اپنی دعوت القرآن تفسیر حصہ دوم کے اندر سورہ یوسف کی تشریح کرتے ہوئے 100 نمبر آیت کی، یہ لکھ دیا۔ تو بتاؤ یہ دعوت القرآن ہے؟ اور یہ دعوت القرآن نہیں ہے، یہ دعوت القرآن کا جنازہ نکال دیا انہوں نے۔ اور آپ لوگ یقین کیجئے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بریلویوں دیوبندیوں سے زیادہ بڑے یہ مجرم ہوں گے محمد حنیف صاحب، اور آپ لوگ، آپ جیسے لوگ محمد حنیف سے بھی زیادہ بڑے مجرم ہوں گے وہاں، کیونکہ آپ لوگوں کے کندھے کے اوپر انہوں نے رکھ کے رائفل ایمان خالص کا خون کیا ہے، اور اللہ کے مومن بندوں کے یہ دشمن بن گئے، کبھی انتشاری کہتے ہیں، کبھی باغی کہتے ہیں۔ یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، فیصلہ آ جائے گا سامنے، پتہ چل جائے گا کون باغی تھا، کون انتشاری تھا، اور کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ وہاں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہوں گے، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ بے ایمان میں کس راستے پر چلا تھا اور کس راستے کے اوپر جماعت کو چھوڑ کے آیا تھا۔ میں تو بحثیں کرتا رہا تھا ان مولویوں کے ساتھ کہ نہیں حضرت وخروا لہ سجدا، کہ حضرت صاحب نہیں، مولوی صاحب نہیں، یہ جو وخروا لہ سجدا ہے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اور جس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا، اور وجہ یہ ہے کہ اپنے مریدوں سے سجدے کروانا چاہتے ہیں۔ آج آپ سب لوگ محمد حنیف صاحب کو سجدے کر رہے ہیں، اسی کو سجدہ کہتے ہیں، جس طرح وہ آیا تھا اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح کی کہ بتاؤ دی کہ ایسا نہیں ہوتا تھا اللہ کی کتاب حلال قرار دے اور تمہارے علماء حرام قرار دیں، اور اللہ کی کتاب حرام قرار دے اور تمہارے علماء اور مشائخ حلال قرار دیں، کس کی بات مانتے تھے؟ انہوں نے کہا مانتے تو اپنے علماء کی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی رب ماننا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ کی کتاب ہر جگہ بیان کرتی ہے صرف اللہ کو سجدہ ہے، سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اسی کی تعلیم دیتے تھے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے وہ نہیں جھکتے تھے، یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی انداز سے خوابوں کی تعبیر میں یہ چیز لے کے آئے ہیں، خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا ہے۔ جب باب باندھا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو اس باب باندھنے کے اندر، خوابوں کی تعبیر کا باب باندھنے کے اندر نیچے 6 نمبر آیت لائے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا وہ قول لائے ہیں، یہ ہے خوابوں کی تعبیر۔ اور پھر یہ 100 نمبر آیت لائے ہیں اور 101 نمبر آیت لائے ہیں، اور اس سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے۔ وہ اتنے سمجھدار آدمی تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ آگے جا کے گڑبڑ کریں گے، اس سجدے کا انہوں نے تعبیر میں ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ یعنی وہ سجدہ تو ایک شکر گزاری کے طور پر تھا، جس طرح تمام انبیاء کی سنت بیان ہوئی ہے سورہ مریم 58 نمبر آیت کے۔ یہ ہے فہم القرآن، ایک آیات کا حوالہ دیا جائے، کبھی دوسری آیات کا حوالہ دیا جائے۔
تو یہ فہم ہوتا ہے کہ سورہ مریم 58 نمبر آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے انبیاء کی یہ سنت کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں آتی ہیں وہ روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر کس طرح اللہ کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، اور بالکل یہی انداز تھا یوسف علیہ السلام کا اور پورے خاندان کا، اللہ کے سامنے جھکے جا رہے ہیں کہ مالک سب کچھ تو نے کیا ہے، سب کچھ تو نے کیا ہے، تو نے ہمیں نوازا ہے ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اللہ نے اس خاندان کے اوپر کہ انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ، اور ایسا زبردست موقع تھا اللہ کو سجدہ کرنے کا وہ موقع ہے، اور بیان بھی ہے، انداز بھی یہی ہے، اور قرآن و حدیث کی تصدیق بھی ہے، لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا یہ عقیدے کی وہ خرابی ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر آپ لوگوں کو رہنا پڑے گا، دل مانے یا نہ مانے، بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، توق پڑے ہوئے ہوں گے، اور کبھی اس وادی میں خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر فرشتے گھسیٹیں گے اور ساتھ بار بار برابر کچوکے لگائیں، اس وقت آپ کو ہم لوگ یاد آئیں گے، اس وقت آ جائے گا بتاؤ بھائی ہاں سجدے کے لائق کون تھا، بتاؤ بتاؤ حضرت صاحب، تو اس وقت کیا بنے گا، واپس تو نہیں آ سکو گے میرے بھائیوں۔ لہذا یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں، الحمدللہ اللہ نے پھر موقع دیا ہے آپ کو یہ سننے کا، باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی موقع ہے، اگر صحیح معنوں میں آپ محمد حنیف صاحب کے خیر خواہ ہیں تو ان کو سمجھاؤ۔ یہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہے چاہے مظلوم۔ پوچھا کہ ظالم کی مدد کس طرح کریں، مظلوم کی تو سمجھ آیا، کیا ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے باز رکھو، تو یہ باز رکھو، ان کو شرک سے باز رکھو، سمجھاؤ ان کو کہ مرنے کے ساتھ ہی آگ میں چلے جاؤ گے، اور اس کے بعد پیچھے سارے جاتے رہو گے، اور پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، بعد میں ہو سکتا عبداللہ عمر کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، یا کوئی اور جو امیر تنظیم بنے اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی سجدہ اللہ ہی کو ہے، تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ اب محمد حنیف صاحب کا کیا بنے گا، پھر یہ وہی مسئلہ ہوگا جس طرح اب احمد بن حنبل کا کیا بنے گا، اور احمد بن حنبل کو جس طرح مشرک کہے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی شرک کا بانی ہے اس دور کا، اس امت کا عمر بن لئی الخزائی احمد بن حنبل، کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قبر کے اندر روح لوٹانے کا عقیدہ اس پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، شرک اس نے، پھر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر اسقلانی، اور یہ سارے فرقے اسی کو لے کے چل پڑے ہیں۔ اور اسی طرح اب جو یہ مومنوں کی جماعت تھی اس کے اندر شرک کا جو اصلی انجیکشن دیا ہے یہ محمد حنیف صاحب نے دیا ہے 2017 کے اندر، یہ کھل کے سامنے ہے، پہلے آہستہ آہستہ لگے ہوئے تھے لیکن 2017 کے اندر کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور کہتے ہیں گھٹنے ٹیک کے، اور ان کی حمایت میں وہ ملک سہیل صاحب کہتے ہیں ہاں ہاں ٹیکا، ماتھا ہاتھ گھٹنے سب ٹیکا ان کو خوش کرنے کے لیے، تو اس لیے ان کو ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہمارے ہے، یہ ہمارا جرم ہے، سمجھ لیجئے کہ ہم نے وہ بات کھول کے بیان کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ معاملہ ہوا ہے، ورنہ میرے اوپر زیادہ چانسز تھے کہ میں ان کے زیادہ قریب تھا، عبداللہ سے بھی زیادہ، سب سے لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے، اس کے خالص فضل و کرم سے میں بچا ہوں، ورنہ نہیں بچ سکتے تھے، اور جو لوگ بھی بچے ہیں شرک سے اللہ کا ان کے اوپر احسان ہوا ہے۔ باقی مجھے امید ہے انشاءاللہ کچھ وقت آئے گا، زیادہ تر لوگ تو نکلتے آ رہے نکلیں گے، اور ایک وقت آئے گا جماعت پھر انشاءاللہ اسی موقف کے اوپر آ جائے گی، لیکن کتنے ہوں گے جو اپنے اس شرک کی وجہ سے جہنم کی آگ کے اندر چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو اس بربادی سے، اس پچھتاوے سے بچائے۔